والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. جس شخصیت عظما کو سننے کے لیے اور ان سے استفادے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، الحمدللہ وہ شخصیت ہمارے اس پیش پر جلوہ افروز ہے۔ زیادہ دیر حائل نہیں رہنا ہے، لیکن کیونکہ ایک موضوع میرے ذمہ بھی تھا، چند باتیں اس پر آپ سے کرنا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم نے بہت ہی قیمتی بات سماعت کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو طرح کے حقوق فرض کیے ہیں، ایک تو اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق جو ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صمد ہے، ہر چیز اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، نماز روزہ وغیرہ جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں کہ کسی کا لین دین، کہ کسی بندے کا حق اگر میرے اوپر ہوگا، اس لیے یہیں سے اس بات کو سمجھو، اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی تو توبہ قبول ہونے کے لیے صرف 3 شرطیں ہیں، اور اگر بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی تو 4 شرطیں ہیں، یعنی زیادہ ٹف ہو جاتا ہے معاملہ۔ مثلا نماز قضا ہو گئی، آدمی قضا پڑھ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ قیامت کے دن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، نماز میں کوتاہی ہو جائے۔ لیکن آپ نے مسجد کے باہر کسی کی چپل اٹھا لی، یعنی آپ نے اس کی چپل لے لی، آپ تو اسے معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، یا کسی کا 1 روپیہ ہی ناحق لے لیا، اب اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر پوری زندگی بھی اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا، من المفلس فینا، کہ ہم میں کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، المفلس فینا من لا لہ درہم ولا دینار۔ میں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان ہم کنگال اس آدمی کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اتنی نیکیاں لائے گا کہ اس کی نیکیاں سے پہاڑ ڈھک جائیں، اتنی نیکیاں، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، تو وہ سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ تو اب وہاں تو روپیہ پیسہ نہیں چلنے والا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے، تو نیکیاں اس کی لے لے کے وہ دیتے رہیں گے جتنے بھی حق والے آئیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ حق والے آئیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے، اور آخر میں الٹے میں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ میری امت کا کنگال ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں یہ احسان بہت ضروری ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ایک مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، آپ سب بہت توجہ سے سنیں، اس مسئلے پر بھی ہماری بہت زیادہ لاپرواہی ہے، وہ ہے میراث کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، جس میں ہماری بہت زیادہ کوتاہی ہے۔
دیکھو کسی بھی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مال مرنے کے بعد ویسے تقسیم ہوگا جیسا اللہ نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم حاصل کرو، یعنی مرنے کے بعد آدمی کے میت کا جو مال ہے اسے تقسیم کیسا کرنا ہے اس کا علم حاصل کرو، کیونکہ سب سے پہلے جو میری امت میں سے علم اٹھا لیا جائے گا وہ ہے میراث وراثت کا علم. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنی زیادہ لاپرواہی ہے اس سلسلے میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چند باتیں میں یہاں بنیادی طور پہ رکھتا ہوں. دیکھو جب بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے معاشرے میں تو اس کا جو بھی مال ہے چاہے وہ ایک الائچی کیوں نہ چھوڑا ہو، سمجھ رہے، ایسا نہیں کہ بہت بڑی پراپرٹی، جو بھی چھوڑا ہو، اس نے ایک سوئی دھاگا چھوڑا ہو، کچھ بھی مال ہو، وہ سارا مال اللہ کا ہو جاتا ہے. اب اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا. کسی بھی رشتہ دار کو حق نہیں ہے کہ اس کے مال میں ہاتھ ڈالے یا اس کا مال اٹھا لے. اب اللہ کا کیا حکم ہے اس مال کے بارے میں کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں 4 حق متعلق ہو جاتے ہیں. کتنے حق سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کتنے حق متعلق ہوتے ہیں؟ 4. پہلا حق ہے اس کے کفن دفن کا خرچہ. جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اسی کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ لیں گے، وہ کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر بیٹا مجھے میں کرتا تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک نفل چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے بیٹے کو اسی کے مال میں سے لیا جائے. ہاں، عورت کا انتقال ہوا تو اس کا کفن اگر کچھ اور مالدار ہے تو کچھ اور سے لیا جائے گا، ورنہ مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا خرچہ. اچھا، کفن دفن میں جتنا ضروری ہے اتنا خرچہ لیں گے، سمجھ رہے، اس کے بعد کا 10واں 20واں کا خرچہ نہیں. یعنی کفن کا خرچہ اور دفنانے میں جو کچھ خرچہ آتا قبر تک جانے تک کا، وہ سب خرچہ کس سے لیں گے؟ جی بولیے، میت کے مال میں سے لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا حق جو ہے وہ ہے اس کے کفن کا. جب دفنانے کا کام ہو گیا، جی آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے تاکہ اپنا موضوع ٹوٹے نہ. جی تو جی ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں 4 حق متعلق ہو جاتے ہیں. پہلا حق ہے کفن دفن کا. کفن دفن کرنے کے بعد جو مال بچا ہے میت کا، وہ مال میں سے دوسرا حق ہے قرضے کا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ میت پہ کچھ قرضہ ہے یا نہیں ہے. تو قرضہ ہے تو قرضے کی پوری لسٹ بنائی جائے. اور جی اب حضرات میری طرف متوجہ رہیے، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں، آپ مجھے سنیے، بہت اہم بات ہے یہ اہم موضوع ہے یہ، اسے سنے ذرا اچھے سے. تو دوسرا حق میت کے مال میں اس کا قرضہ ہے. تو میت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی میت آتی تھی اور آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے اس میں کوئی قرضہ ہے کیا؟ اگر معلوم ہوتا قرضہ ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. مطلب آپ نے دیکھا قرضہ ہے تو آپ نے نہیں پڑھائی، تو صحابی آگے بڑھے، اللہ کے رسول میں ذمے میں لیتا ہوں، تو تب آپ نے جنازے کی نماز. تو آدمی کو قرضے سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، لیکن اگر قرضہ ہے تو رشتہ داروں کو کچھ نہیں ملے گا وہ مال میں سے. اگر کوئی رشتہ دار کچھ اٹھا رہا ہے تو وہ چوری کر رہا ہے.
سمجھ رہے؟ یہ سمجھو اس چیز کو. تو بہرحال دوسرے نمبر پہ قرضہ ادا کیا جائے. قرضہ ادا ہونے کے بعد اب بھی مال بچا ہے تو اب وہ مال میں سے 1/3 تک اگر وصیت ہے تو وصیت نافذ ہوگی. ہم لوگ ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں بہت سے لوگ وصیت غلط کر کے جاتے ہیں، ناجائز وصیت نافذ نہیں ہوگی. جیسے کہ بعض لوگ بولتے ہیں میرا پورا مال بڑا بیٹا لے لے، یا میں بچوں کو دیا ہوں مرنے کے بعد میرے بچے لے لے پورا مال، یا بیٹیوں کی شادی میں میں خرچہ کیا ہوں. یہ سب حرام ہے، قیامت کے دن اس پر پکڑ ہوگی. آخری سانس پہ جو بھی مال ہے اس مال کے ساتھ یہ حقوق نمبر وار ہوں گے. پہلے کفن دفن کریں گے، قرضہ دیں گے، اس کے بعد وصیت آئے گی. تو وصیت وہ بھی رشتہ داروں کو وصیت نہیں کر سکتے جو وارث ہو رہے. کوئی بیٹے کے لیے وصیت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کا حق اللہ نے خود طے کر دیا. تو اب کیا ہے تیسرے نمبر پہ وصیت، کہ کسی نے وصیت کیا کہ میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے، یا میرے مال میں سے کنواں کھودا جائے، یا میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد جو ہے کسی غریب کا گھر بنا دو، مسجد بنا دو، مدرسوں کو دے دو. تو اگر اس نے اسپیسیفک یعنی خاص طور سے ذکر کیا، جیسے اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد 50,000 روپے مسجد کو دیے جائیں. اب جب ہم نے اس کا مال لے کر قرضہ ادا کر دیا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو بچے سے 75,000. تو 75,000 میں 50,000 نہیں دے سکتے کیونکہ یہ 1/3 سے زیادہ ہو گئے، تو 2/3 ہو رہا ہے. تو اگر 75,000 ہے تو صرف 25,000 تک ہی دے سکتے، 25,000 سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے. اور اگر 5-10 ہزار اس نے وصیت کیا تو کوئی بات نہیں، 5-10 ہزار دے دو. تو وصیت ادا کرنے کے بعد چوتھی چیز ہوتی ہے اب وارثوں کا حق ہے. اب اسے سمجھو. اب اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں تو ریپیٹ کرو. سب میں پہلا حق کیا ہے؟ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں کفن دفن ہے، دوسرا قرضہ ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ وصیت ہے. اب چوتھے نمبر پہ آئیں گے وارثین. وارثین کون ہے؟ 12 لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں شیئر ان کا حصہ متعین کر دیا گیا، فکس شیئر. جیسے کہ بیوی ہے تو بیوی کا حصہ اللہ نے قرآن میں متعین کر دیا. کتنا ملے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی عورت آتی ہے اور وہ عورت آ کر کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، میرے شوہر کے مال میں مجھے کتنا ملے گا؟ تو پھر آپ بولیں گے بیوی کو یعنی بیوی سے آپ سوال پوچھیں. پھر بیوی کی 2 حالتیں ہیں. کیا حالت ہے؟ آپ بیوی سے پوچھیں گے کہ شوہر کی کوئی اولاد تھی یا نہیں تھی. تو تھی تو ایک حالت ہوئی، نہیں تھی تو دوسری حالت. تو بیوی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2 حالتیں ہیں. کوئی بھی عورت آ کر آپ سے پوچھے میرے شوہر کا انتقال ہو مجھے کیا ملے گا، تو آپ اس سے سوال کیا پوچھیں گے کہ تیرے شوہر کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اگر اولاد ہے تو تجھے 8واں حصہ ملے گا. یعنی جو بھی شوہر نے چھوڑا ہے اس کا 8واں حصہ بیوی کا حق ہے اگر اولاد کے ساتھ چھوڑا ہے. یہ 8واں حصہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ ملے گا. یعنی اگر اولاد نہیں تھی شوہر کو تو جو بھی چھوڑا ہے اس میں 4تھا حصہ، یعنی 100 میں سے 25 روپے اس کو ملے گا. یہ تو ہوگی بیوی کی 2 حالتیں. ایسے ہی شوہر کی 2 حالتیں. اچھا بیٹی کے سلسلے میں بیٹی کی 3 حالتیں ہوگی. اگر مرنے والا مرا اور اس نے صرف ایک بیٹی چھوڑی ہے تو اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا. یعنی اگر مرنے والا مر کے 100 روپے چھوڑا ہے سمجھو تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا، اسے 50 روپے اس میں سے ملیں گے. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 مال ملے گا باپ میں. اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہیں،
بیٹی تنہا نہیں ہے بلکہ بیٹے بھی ہیں. تو پھر اب ایسا بانٹیں گے کہ بیٹی کو جو ہے ہاف ملے تو ڈبل اس کا بیٹے کو ملے گا. مثال کے طور پر سمجھیے کہ میرے جو ہے 5 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. تو اگر میرا انتقال ہوا تو میری بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. میرے ماں باپ بھی ہیں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا. اور میرے 3 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں. تو اب کیا ہوگا، ماں باپ کو اور بیوی کو دینے کے بعد جو مال بچا ہے اسے ہم جو بیٹے 3 ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈبل تصور کریں گے. تو 6 وہ 5 یعنی 11 حصوں سے مال ڈیوائڈ کیے جائیں گے. اور پھر 2 حصے بیٹے پائیں گے، 1 حصہ بیٹی پائیں گے. بیٹیاں یعنی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہن بھی حقدار بنے. ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی غیروں سے بیٹیوں کو حق ہی نہیں دیتے. بھائی یہ ہڑپ کر جاتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تجھے شادی کر کے تو دیے تھے، اتنا خرچہ کرے تھے تیرے اوپر. فرض کرو اگر میں بیٹی کی شادی کرتے ہوئے 1 کروڑ اس کو دیا اور میں مرتے وقت 1 روپیہ چھوڑا تو وہ 1 روپے میں بھی میری بیٹی وارث بنے گی میرے بیٹے کے ساتھ. یہ ذرا نازک مسئلہ ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے میں بتا رہا ہوں. آپ اپنے گھر پہ جا کر پہلے اپنے ابا سے شروع کرو کہ آپ کے ابا نے آپ کے پھوپھیوں کا حق دیا یا نہیں دیا. اگر نہیں دیا ہے تو یہ میرا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے اوپر میرے بولنے کا کہ یہاں مسئلہ حل کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا. پھر دادا پہ دیکھو کہ دادا دیے تھے یا نہیں. تو کوئی ایسی جائیداد یا ایسا پیسہ تو آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے جس پر آپ کا حق نہیں ہے. جی تو اس لیے یہ وراثت کے چند موٹی چیزیں تو میں نے ابھی جیسے ذکر کیا تو یہ سب الگ الگ ہے. جو بچے اپنے کامرس وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ علم بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. 1 مہینہ اگر آپ وقت دیں گے وہ 12 لوگ کون ہے جن کا اللہ نے فکس شیئر دیا ہے. بہنوں کا بھی حق ہے. بہن 3 طرح کی ہوگی، ان کا حق ہے. ماں کا حق ہوتا ہے. دادی اور نانی بھی وارث بنتی ہے اگر ماں نہ ہو تو. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے. بہرحال یہاں سے میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جائیداد جتنی بھی ہے وہ لکھ کر اپنے قریب کی کسی مفتی صاحب کو دے کہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے، میرے چچا کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنے پیچھے ماں باپ چھوڑے ہیں یا بچے اتنے چھوڑے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو کتنا حصہ ملے گا. تو یہ صحیح سے تقسیم کرنا ضروری ہے. حضرت مفتی صاحب نے بھی بہت اہمیت کی بات کہی. بہت سے ہم میں سے وہ ہوں گے جو جہیز لیے ہیں، ہنڈا لیے ہیں، سسرے سے گھڑی مانگ کر لیے ہیں. تو ان کو بھی یہ تاکید ہے کہ آج ہی اپنے سسرے سے حل کر کے لو کہ بھئی میں اس وقت نادان تھا، لے لیا تھا. مہر تو دیتے نہیں ہے جو مہر ضروری ہے، مہر کا خیال بھی نہیں کرتے. لڑکی سے لوٹ رہے تو اس کو کیا مہر دیں گے. تو اگر مہر ادا نہیں کیا ہے، اچھا ہمارے یہاں ایک رسم ہے، ادھر ہے کہ نہیں کہ شولہ پور طرف میں دیکھا وہ بڈھا مرتا بوڑھی کو گھر میں سے لے کے آتے، لا کے جنازے پہ ہاتھ رکھ کے بولتے چل بول مہر معاف کر. اور وہ بیچاری بڈھی سوچتی بڈھا زندگی میں نہیں دیا تو مرنے کے بعد کیا دیا، جا میں معاف کروں. لیکن اس سے معاف نہیں ہوتا. قیامت کے دن یہ بڈھے کی پٹائی ہوگی اللہ سے. سمجھ رہے معاف نہیں ہوگا، ایسے تو کوئی معاف نہیں. اچھا ایک بات اور سمجھو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہن کا حق نہیں دیتے اور بہن مانگنے شرماتے. کیوں شرماتی کہ بھائی سے رشتہ تو رہیں گا، آنا جانا تو جاری رہے گا، مانگی تو بھائی ناراض ہوگا. ایسا نہیں. اور وہ پھر اوپر کے دل سے معاف کرتی، اس سے معاف نہیں ہوتا. ہاں آپ اس کا حق اس کے ہاتھ میں دے دو، پھر وہ دوسرے دن لا کے تم کو دیے تو سمجھنا کہ ہاں خوشی سے لائے.
समझ रहे, सिर्फ ऊपरा ऊपरी दिल से माफ करने से माफ नहीं होता। किसी का भी माल बगैर उसके तीबे नफ्स यानी खुश दिली से लिया हुआ कोई भी किसी का माल हराम है। तो इसलिए इस सिलसिले में अल्लाह के लिए अपने को आखिरत में हिसाब देना है एक एक चीज का, इसलिए अपने ऊपर किसी का हक ना रहे, ये भी एक अहम मौजू है। इसलिए खुद भी अपने बहनों का हक तो वालिद से अगर मिला है, अपने फूफियों को हक दिया है या नहीं वो चेक करो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने कहीं एक बयान में कहा है कि शायद उनके उस्ताद के पास वो एक मरतबा शहद हदिया लेकर गए। अपने कुछ दिन पहले सुना हो, मुझे याद नहीं, जो खुलासा है उसको सुनाया हो। तो वो शहद की बोतल लेकर गए, हजरत ये हदिया है, मेरे खेत का शहद है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने अपने बहनों को जो है हिस्सा दिया है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे बहन नहीं है। तो फिर पूछा तुम्हारे वालिद ने फूफियों का हिस्सा दिया था? पूरी तहकीक करके फिर शायद कबूल किया, क्योंकि अगर हिस्सा नहीं दिया है तो उसमें कुछ हिस्सा फूफियों का था और उनके बगैर इजाजत के देने से ये हदिया देना भी हराम है, नाजायज है। ये बहुत नाजुक मसला है। अच्छा, हम लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। जिनको अल्लाह का डर होता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा पानी लाने गए थे, दो आदमी झगड़ते हुए आए, जमीन का मसला था, मेरी जमीन तेरी जमीन। तो वो घर पे आए तो बोले कहाँ है? तो नहीं, हजरत को बौड़ी पे गए पानी लाने के लिए। तो ये दोनों वहीं गए। तो वहां से हजरत अपना मशकीदा जो पानी का घड़ा था चमड़े का, वो भर के ला रहे थे। तो उन्होंने कहा हजरत हमारा मसला हल कीजिए, ये बोल रहा है इसकी जमीन है जबकि वो मेरी जमीन है। तो हजरत वो मटका नीचे रखने से पहले अपना रुमाल बिछाए, उसके ऊपर मटका रखा। तो उन लोगों ने पूछा हजरत ये क्यों कर रहे हैं आप, रुमाल गंदा हो जाएगा। तो कहा ये जमीन मेरी नहीं है, अगर मैं वैसा ही रखूंगा ये मटका तो उसको मिट्टी लगेगी और वो मिट्टी में बगैर उस खेत वाले की इजाजत के लेके जाऊंगा तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब? ये अल्लाह का डर है। बाद बुजुर्गों के बारे में यह है, पहले वो टिपिंग पेन आता था, ऐसा डुबा डुबा के लिखते थे। तो कभी एक बार स्याही फैल जाती थी तो वो मट्टी की दीवार रही तो मिट्टी खुरच के थोड़ी मिट्टी उस पर डालते थे सुखा। तो एक बुजुर्ग दूसरे की दीवार के पास बैठ के लिख रहे थे, वो स्याही फैल गई तो वो खुरचने लगे। खुरचते खुरचते उनके दिमाग में आया यार ये दीवार तो मेरी नहीं है, मैं कैसे ये मिट्टी लूं? फिर दिल में आया कि थोड़ी तो है, कौन ध्यान देता है। तो रात में ख्वाब में देखा, कोई कह रहा था कि क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा कि थोड़ी थी क्या ज्यादा थी। तो अल्लाह का डर पैदा करें, क्यों अपने ऊपर किसी का हिस्सा रखे? इसलिए अपने बहनों का हक दो, फूफियों का हक दो, जिसका हक जो है वो हक अदा करो, सबके साथ कोई भी। अल्लाह हम सबको